عمران خان کی رہائی پارٹی کی ترجیح ہونی چاہیے تھی نہ مجھے وہ لگتا ہے کہ پارٹی کے پاس اس کے اوپر اسٹریٹجی ہے. کبھی علیمہ خان کے بیان سے لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی بشرا بی بی سے سنتے ہیں ہم کہ اس نے ایک بات چیت چل رہی تھی, اس نے کہا کہ منع کر دیا, کبھی کوئی اور آپ کا بندہ کچھ کہہ دیتا ہے اس سے لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی عمران خان کہتا ہے وہ چھوڑوں گا نہیں, کور تک پیچھا کروں گا. دیر شوڈ بی اے اسٹریٹجی, دیر شوڈ بی اے پلان. وہ آپ پھر اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. پہلے تو بندہ جیل سے نکالتے ہیں نا, آپ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر 1.5 سال ساری لڑائی دو باتیں ہیں. عمران خان آپ کو پتہ ہے, آپ کے نالج میں ہے کہ کیا آفرز ہوئی ہیں خان صاحب کے نکلنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آج بھی وہ بات مان لے تو وہ کل نکل سکتا ہے. کیا بات مان لے تو نکل سکتا ہے؟ وہ یہ بات مان لے کہ حکومت کو رہنے دو, حکومت جو ہے اپنا وقت پورا کرے. وہ 6 مہینے سال مانگتے ہیں تو دے دیں, کیا جائے گا. 1.5 سال سے جیل میں بھی تو بیٹھا ہوا ہے عمران. ابھی تک تو وہ کہتے ہیں کہ 2027 تک جو ہے نا, 2027 تک آپ نے کوئی وہ بھی نہیں کرنا ہے, کوئی جلسہ بھی نہیں کرنا, حکومت کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا. بھائی کون سی حکومت جب آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, ایک آدمی جو ہے نا اس کو اپنی بیوی نہیں مانتی. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کراچی میں, یہ آپ کی میڈیا والوں, میں نام نہیں بولتا کیونکہ وہ آپ پھر ادھر سے کریں گے, کراچی میں جو ایم این ایز ادھر بیٹھے ہیں نا اپنی بیوی بھی اس کو ووٹ نہیں دے چکے, وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے چکے ہیں. ان کے اپنے بچے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے چکے ہیں. وہ کون سا ایم این اے ہے جس کی بیوی نے اس کو ووٹ نہیں دیا؟ کراچی میں ہے. میں نام بتاؤں گا تو وہ بہت ہی وہ ہو جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا. تو میں اس کی نام یقین ہے, میں جو بات کرتا ہوں نا آئی بلیو اٹ. میں اس کی پہلی بیوی ہوگی جس نے ووٹ نہیں دیا ہوگا. نہیں دیا, 100% نہیں دیا. اور پھر میں اس کے بعد آپ کو بتا دوں گا کون ہے, آپ کو میں بتا دوں گا. نمبر یہاں بھی اس طرح ہے, یعنی ان کو پتہ ہے. اور یہاں اسلام آباد میں جو ڈرامے ہوئے ہیں, یعنی الیکشن شعیب شاہین جیتا, الیکشن جو ہے نا ہمارا مغل صاحب جیتا, ہمارا مغل جیتا الیکشن, ہمارا جو 3 سیٹیں ہیں, پولیس نے یہاں ڈرامہ کر کے لاٹھی چارج کر کے مینیج کیا اور ٹپے پہ ٹپا. بھائی جان اس طرح آپ ٹھپے نہیں لگانے پڑے. اس دفعہ انہوں نے کام آسان رکھا تھا, انہوں نے فارم سامنے رکھا ہوا تھا, فارم میں انہوں نے کہا بدلی کرو, اتنے ٹھپے لگانے کا ٹائم نہیں. یہ اسلام آباد کا ماڈل تھوڑا چینج. اچھا, وہ تھوڑا یہاں ٹھپے لگانے پڑے. یہاں ٹپا کیونکہ وہ پہلے ابھی وہ بچھوڑ نہیں ہوا تھا. وہ باقی جگہوں میں مثال کے طور پر وہ تو اس کے یہاں انہوں نے وہ تھوڑا وکیل تھے تو اس کو سمجھ رہی تھی, تو اس نے تھوڑا کام ٹھیک کیا مطلب اس کو پراپرلی مینیج کیا. تو اس لیے یہ مجھے بتائے کیسے اس کو ہم مانے کہ جب آپ کو ووٹ نہیں پڑے, آپ خود ہارے ہوئے ہیں, جو پرائم منسٹر ہارا ہوا ہے, جو منسٹر ہارے ہوئے ہیں, عوام کی مینڈیٹ نہیں ہے اس کے پاس, تو کوئی اس طرح آپ حکومت کو کیسے جانے دے؟ پھر اس کا مطلب عمران پھر جیل میں ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران جیل میں رہے گا. دیکھو عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے, یہ طاقت اس کے پاس ہے, حالات بدلتے ہیں. یہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ملک عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن, رول آف لا. آپ کے دور میں تھی, آپ کے دور میں تھی, اگر نہیں تھی تو ہونی چاہیے نا. نہیں تھی, نہ تب تھی نہ اب ہے. غلط, دونوں غلط ہیں. میں مقابلہ نہیں کر رہا کہ تب غلط تھا تو اب بھی غلط ہونا چاہیے. دیکھو ہمارے وقت میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو اب ظلم زیادتی کر رہے ہیں وہ بھی بھگتیں گے کل کو, جیسے آپ بھگت رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, جتنے لوگ جیل میں تھے, آپ نے بھی بتایا کہ لوگ جیل میں تھے, اور سارا نواز شریف جیل میں, مریم جیل میں, شہباز جیل میں, مان لیا, آصف زرداری جیل میں, فریال طالبور جیل میں. بندہ کون بات چھوڑا تھا آپ نے؟ مان لیا, بالکل مان لیا, جیل میں تھے. کیسز کس نے بنائے تھے؟ جس نے بھی بنائے تھے. آپ نے اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر نواز شریف کو پکڑ کے سزا دی ہوئی تھی. اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر کسی پرائم منسٹر کو سزا دیتے ہیں؟ اکاؤنٹ ریسیویبل تھا اس کا, وہ 10,000 کا, جس کے اوپر نواز شریف کو آپ نے سزا دی ہوئی تھی. ہم نے نہیں دی تھی. کس نے دی؟ اس نے جو قانون میں مطابق تھی. کون سا قانون تھا؟ بلیک لا ڈکشنری کا پکڑ کے اس نے ڈیفینیشن نکال کے سپریم کورٹ نے بیڑا گرک کیا ہوا تھا. سے بات کرتا ہوں, صرف 10 مجھے آپ 1 منٹ بولنے دیں. جی. نواز شریف کے خلاف جتنے کیسز بنائے تھے پیپل پارٹی نے بنائے تھے, اور پیپل پارٹی کے خلاف جتنے کیسز بنائے تھے نواز شریف نے بنائے تھے. ہم نے تو ابھی ایک کیس بھی نہیں بنایا تھا. وہ وہی کیسز تھے جو نیب ٹرائل کر رہا تھا اور نیب میں آلریڈی پڑی ہوئی تھی, اسی کی بنیاد پہ وہ جیل میں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. کسی کے اوپر جو ہے نا یہ سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے پولیٹیکل بنیادوں پہ. یہ صحیح بات ہے. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. رانا ثناء اللہ پہ جب 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی تو وہ ایکچوئل میں وہ بہت بڑا ہیروئن کا ڈرگ ٹریفکر تھا جو آپ نے پکڑا تھا نا, وہ وکٹمائزیشن تو نہیں تھی. نہ وہ حنیف عباسی پہ رات کو 12 بجے الیکشن سے ایک رات پہلے جب ایفیڈیوٹ ڈالی تھی, وہ بھی وکٹمائزیشن نہیں تھی. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ندیم صاحب, کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں
خاص کر جو رانا ثناء اللہ والا ایشوز پہ تو خان صاحب نے خود کنسرن شو دی کیبنٹ میں، اور مطلب اس نے کہا تھا کہ یہ اس طرح ہم نہیں کرنا چاہتے. رانا ثناء اللہ والا کیس تو آپ اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں. مذمت کی تھی عمران نے کہ کیوں پکڑا ہے؟ میں اپنی کیبنٹ میں لوگوں کو بتایا، کیا بتایا عمران نے؟ جو کیبنٹ میں جو ہے نا کنسرن شو کی تھی اس کو بتایا گیا کس طرح ہوا ہے، تو اس نے اس کی بارے میں برا مانا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح بہت کیسز تھی کہ جس کے اوپر یعنی یہ جو عرفان صدیقی، آپ نے حکم کیوں نہیں کیا کہ ریلیز کرو اس کو؟ یہ کیوں پکڑا عرفان صدیقی، یہ آپ نے کہا کیوں نہیں رانا ثناء اللہ کو ریلیز کرو، کیوں پکڑا؟ یہ کیسے ریلیز ہو گیا؟ یہ اگر حکومت اس کا پیچھا کرتا تو ریلیز ہو جاتا. آپ کی حکومت نے پیچھا کر کے دیکھ کے اس کو جیل میں ڈالا تھا. نہیں دیکھیں، یہ 15 کلو ہیروئن. اگر عمران خان اس وقت جو ہے موت قید ہے. عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اگر عمران خان ریلیز نہیں ہو سکتا تو رانا ثناء اللہ پھر کس کی؟ عرفان صدیقی صاحب کا نام لے رہے ہیں. اگر حکومت جیل میں گئے تھے ہتھکڑیاں لگوا کے. ایسے گئے تھے نا، پین تھا ہاتھ میں اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی. میں ندیم صاحب آپ بتائے نا کہ رانا ثناء اللہ پھر کیسے رہا ہو سکتا تھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. جب عمران خان جو ہے نا آج مان لے اس کی بات، یہ شرط مان لے عمران خان کل نکلے گا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم بالکل اس سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ عمران خان کو رہا کرو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کیسز ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے نا فیصلہ کرو. اب جب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا عمران کل رہا ہوگا. یعنی آپ کی قانون کے مطابق جب ایک کیس میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اس کی ٹرائل چل رہی ہو، تو سال بعد جو ہے نا اس کا تو حق بنتا ہے ضمانت کا. اس کو تو ضمانت کا رائٹ لیگلی بن گیا اس کی ضمانت کی رائٹ. اور کیس بھی ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان کو سزا مل سکتی ہے. ایک مجھے بتائیں کہ کیس ایسا ہے کہ جس کی بنیاد، ٹھیک ہے یہ بنا لیتے ہیں، آگے پیچھے سے مواد بھی کرتے ہیں. جتنی بھی کیسز ہیں اوپن ٹرائل ہو، اس کی میڈیا میں اس کی اوپن ٹرائل ہو، پبلک کو پتہ چلے. اور ابھی یہ جو عمر ایوب اور اس کے جو اپوزیشن لیڈر ہے ہمارے عمر ایوب صاحب یا شبلی صاحب ہے یا حامد رضا صاحب جو ہمارے ان کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ؟ نہیں بالکل. یہ کسی بھی اسپیڈ جوڈیشری میں ایک دن سے زیادہ درخواست نہیں جانی چاہیے اور اس عدالت کو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. اچھا، اس طرح آپ مجھے بتائیں کہ کیا میسج دیا گیا؟ ایک طرف آپ فارم 47 کی حکومت ہے، ایک ناجائز طور پر حکومت پہ بیٹھے ہیں، پھر جو تھوڑی بہت پوزیشن ہے اس کو بھی اپنی زور اور زبردستی اور ایک جوڈیشری کو اوپر سے پریشرائز کر کے ڈیسیجن لیتے ہیں تاکہ جمہوریت کمزور ہو.